السلام علیکم بہن اور بھائیوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اس چینل کا نام کلیاں تجویز کیا گیا ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ مختلف کہانیاں سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بزرگان دین کے بارے میں بات کریں گے۔ حال ہی میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں اسلام کی بہترین خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے پیدا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں بھیج دیے گئے تو آپ جنت کی انواع و اقسام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آپ نے جنت میں جو سب سے پہلی چیز تناول فرمائی وہ انگور اور انجیر اور کھجور تھے۔ انگور جنت کی ایک بہترین لذیذ نعمت ہے۔ اس کے بعد جنت کی دوسری غذاؤں اور میووں کی طرف توجہ فرمائی۔ جنت کے باغات اور محلات کی سیر فرمائی۔ اس کی دلکش آب و ہوا سے دل بہلایا، مگر چونکہ تنہا تھے گو کہ کوئی فکر یا پریشانی نہ تھی۔ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوتے ایک مونس و ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ اس کی رفاقت میں وقت گزرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند طاری کی، اور یہ پہلی نیند تھی جو حضرت آدم علیہ السلام پر بھیجی گئی۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور آپ سو گئے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی پہلی ہڈی سے کی گئی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا تھا۔ آپ کا رنگ، قد و قامت اور خوبصورتی میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی، اور بعض باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام پر فوقیت رکھتی تھی۔ مثلا رنگت حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ صاف و شفاف تھی، آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، جسم کی کھال حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ نازک تھی، آواز حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں زیادہ نرم تھی، دان زیادہ لطیف و چمکدار تھے، قد میں حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں۔ بہت حیران ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ ہی کے جسم کا حصہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی موانست کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کی زوجیت و خدمت میں دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پہلی نگاہ حضرت حوا علیہ السلام پر پڑی تو اس قدر حسن و جمال اور نئی ہم جنس دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، یہ کیا حسن ہے جس کو تو نے میرے لیے مانوس فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یہ میری بندی ہے اور تم بھی میرے بندے ہو۔ میں نے تمہارا نام آدم اور اس کا نام حوا رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میرا دل اس کی جانب اس طرح مائل ہے گویا کہ یہ میرے ہی جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو تمہارے ذہنی سکون و اطمینان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تم اس کو مجھ سے طلب کرو تاکہ میں تم پر مہربانی کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیری بارگاہ اقدس میں اس کی طلب کا درخواست کرتا ہوں۔ اے رب کریم، اس ضمن میں میرے اوپر کیا فرائض و ذمہ داری عائد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقوی اور عمل صالح کے علاوہ اس کو دینی امور کی تعلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پر عمل کرنے کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جواہرات سے مرصع کرسی بچھانے کا حکم دیا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور اس عقد مبارک کو اپنی حمد و ثنا سے مزین فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کا ذکر اس عقد کا مہر قرار پایا۔ اس عقد مبارک پر مقرب فرشتے گواہ ہوئے
اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنت میں رہو اور جنت کے میووں میں سے جو تم دونوں کا دل جب بھی چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ کبھی اس کے قریب نہ جانا، چونکہ لوح محفوظ میں تحریر کیا جا چکا تھا کہ دونوں میاں بیوی ایک روز اس درخت کا پھل کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت علی کے باعث جنت سے زمین پر بھیج دیے جائیں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کا اصل مقصد ان کا جنت میں قیام نہیں بلکہ دنیا کو آباد کرنا اور زمین پر انسانی نسل کو پھیلانا تھا، انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ شیطان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں تمام میووں کو کھانے کی اجازت مل گئی، لیکن شجر ممنوع گندم کے درخت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس بات سے اسے بہت خوشی ہوئی اور اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے عالم بالا کی طرف روانگی اختیار کی۔ اگرچہ ابلیس کا عالم بالا میں داخلہ ممنوع تھا اور اس کی طاقت سلب کر لی گئی تھی، لیکن چونکہ اسے 3 اسم اعظم یاد تھے جن کی بدولت اسے یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر سکے۔ شیطان لعین پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا اور بہشت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 برس تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے تو اس کے ذریعے سے میں اپنا مقصد پورا کرے، مگر 300 سال تک کوئی باہر ہی نہ نکلا۔ آخر 300 برس گزرنے کے بعد مور جنت سے باہر آیا، اس کو دیکھتے ہی شیطان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شیطان مکاری سے کام لیتے ہوئے بولا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ پھر مور نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ابلیس نے کہا، میں عالم کر و بیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں رہتا۔ میری خواہش ہے کہ جنت میں آ کر وہاں کے لطائف و عواطف کا اپنے دوستوں کے ساتھ مشاہدہ کروں تاکہ اطاعت و عبادت میں زیادتی کا سبب ہو سکے، خوف و رجا میں ترقی کا سبب بن سکے، تاکہ میں دوسروں پر سبقت حاصل کر سکوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جنت میں داخلے کے سلسلے میں تم میری مدد کرو اور اس کے صلے میں میں تم کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کے باعث تمہیں ابدی حیات حاصل ہو جائے گی، تم پر بڑھاپا طاری نہ ہوگا، نہ ہی بیماری حملہ کرے گی اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ گو کہ یہ صفات جنت میں رہنے والوں کو حاصل تھی، مگر مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ ابلیس سے کہا، میں اس قدر طاقت نہیں رکھتا کہ تجھے جنت میں لے جا سکوں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکے، لہٰذا میں اسے بلاتا ہوں۔ اس کے بعد مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری باتیں بتا کر شیطان کی مدد کے لیے تیار کر لیا۔ پھر یہ دونوں شیطان کے پاس آئے۔ شیطان نے سانپ کے ساتھ کافی طویل بات چیت کی اور اس سے اپنے پرانے تعلق کا بھی ذکر کیا، جس سے سانپ شیطان کی مدد کے لیے آمادہ ہو گیا اور شیطان سے کہنے لگا، رضوان جنت اور جنتی فرشتوں کی موجودگی میں تمہیں کس طرح جنت میں لے جا سکتا ہوں؟ ابلیس چونکہ تمام مکاریاں جانتا تھا، اس لیے بولا، یہ اس طرح ممکن ہے کہ تم اپنا منہ کھول دو، میں تمہارے منہ میں داخل ہو جاؤں اور اس طرح تم مجھے جنت میں لے کر چلے جانا اور جہاں میں چاہوں مجھے چھوڑ دینا۔ چنانچہ سانپ بھی شیطان کے فریب میں آ گیا اور اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان کا ایک قدم ابھی سانپ کے منہ میں ہی تھا کہ اس نے کہا، مجھے شجر ممنوعہ کے پاس جا کر چھوڑ دو۔ اس نے اتفاق کے جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو نکالنے کی تدبیر کی، مگر حکم باری تعالیٰ ہوا کہ فی الحال اس کام میں عجلت نہ کی جائے، کیونکہ اس کام میں بہت سی اسرار اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ابلیس لعین جب اپنے مکر و فریب سے کام لے کر جنت میں داخل ہو گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے محبت کا اظہار کر کے رونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو بالکل نہ پہچانا، کیونکہ پہلے کے مقابلے میں اس کی صورت بہت زیادہ مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو کہنے لگا کہ آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے، تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن آپ کے بارے میں مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ کسی طرح آپ جنت کی تمام نعمتوں کو ابدی طور پر حاصل کر لیں
اور تمام نعمتوں پر آپ کا تصرف حاصل ہو جائے۔ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ اگر کل کبھی آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا اور تمام نعمتیں چھین لی گئی تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ میں تو یہ بات سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ شیطان لعین اپنے مکر و فریب سے کام لے کر دونوں سے جھوٹی ہمدردی جتلا کر چلا گیا۔ شیطان کی باتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے مستقل طور پر جنت کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ شیطان اسی انتظار میں تھا۔ وہ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، اگر آپ مجھ پر یقین کریں اور میرے کہنے کے مطابق عمل کریں تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس پر عمل کرنے سے آپ کو جنت میں ابدی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ میں آپ کو جنت کے ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں گا جس میں سے تھوڑا سا کھا لینے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کبھی موت آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ شیطان کی ان دل فریب باتوں کی طرف حضرت آدم علیہ السلام نے توجہ کی۔ پھر شیطان گندم کے درخت کے پاس آیا، اس درخت کی بے شمار صفات بیان کرنے لگا۔ ساتھ ہی ابلیس لعین نے یہ بات بھی رغبت دلانے کی غرض سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو شجر ممنوعہ سے باز رکھا ہے تاکہ آپ کو ابدی زندگی حاصل نہ ہو۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی تھیں اور شیطان کی باتوں کو سن رہی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شیطان کی باتوں کی طرف راغب ہوا۔ شیطان نے کہا، میں تو آپ کی بہتری چاہنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان نے 70 مرتبہ قسم کھائی اور اپنی قسموں سے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا۔ شیطان کے وسوسے میں سب سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ وار کارگر ہو گیا ہے تو اس نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کوئی اس درخت سے کھائے گا اس کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، جو زیادہ کھائے گا اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس درخت سے ایک پھل توڑ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور ان سے کہا کہ اس درخت کو تو دیکھیے، اس کی خوشبو کس قدر اچھی، ذائقہ کتنا عمدہ اور کتنا رنگ خوبصورت ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے ہاتھ سے وہ پھل لے کر کھایا، اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجر ممنوعہ سے 7 خوشے توڑ کر ایک خود کھا لیا اور دوسرے کو محفوظ رکھا، جبکہ 5 خوشے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کھانے سے انکار کیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رغبت دلائی اور کہا، میں نے اس میں سے کھا لیا ہے، انتہائی لذیذ ذائقہ ہے، کوئی نقصان معلوم نہیں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن گندم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی تھی، یہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کی کہ تم نے اس کو کیوں کھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے عہد توڑ دیا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خوف نہیں کھاتی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت بے حساب اور اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی بہت سی باتیں کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی کی خاطر ایک پھل کھا لیا۔ اس کا ذائقہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت لذیذ محسوس ہوا۔ ابھی یہ لقمہ پیٹ تک نہ گیا تھا کہ دونوں کے جنتی لباس ان کے جسموں سے اتر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں دیکھا تو شرم و حیا کے باعث بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ اس بھاگ دوڑ کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بال مبارک عناب کے درخت کی شاخوں میں الجھ گئے۔ اس وقت بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا، اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگتا بلکہ حیا اور ندامت کے باعث چھپنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عناب کے درخت سے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ درخت نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام، مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر میں خلاف ورزی کروں تو میری کیفیت بھی آپ کی مانند ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے آدم کہاں ہو؟ عرض کیا، اے اللہ، یہاں عناب کے درخت کے نیچے برہنہ حالت میں ہوں اور اس درخت کی شاخوں نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے آدم، تمہاری یہ پریشانی تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، اے حوا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہاں ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ میں بھی برہنہ اور بے لباس ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہ سب تم کچھ اس لغزش کی وجہ سے ہے جو تم سے سرزد ہوئی۔ اے حوا کیا وجہ ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ورغلایا اور آدم علیہ السلام کی برہنگی کا باعث ہوئیں؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ یہ بات میرے گمان میں بھی نہ تھی کہ تیرا کوئی بندہ تیری جھوٹی قسم کھائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ اب میں تمہیں 15 عقوبتوں میں مبتلا کروں گا اور یہ سزا نہ صرف تمہارے لیے ہوگی بلکہ تمہاری اولاد میں سے تمام عورتوں کو بھی اس میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ نمبر 1 تمہارے شکم و شرمگاہ میں نجاست رکھ دی گئی جو حیض و نفاس کے خون کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جب حمل ہوگا تو 9 ماہ کی سخت تکلیف کے بعد حمل کی گرانی سے نجات حاصل ہوگی۔ نمبر 3 جب وضع حمل کا زمانہ آئے گا تو اس تکلیف موت کی طرح تلخ اور ناگوار ہوگی۔ نمبر 4 خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابعداری کرنا۔ نمبر 5 عدت کی مشقت کو برداشت کرنا۔ نمبر 6 طلاق کی تمام امور کا اختیار خاوند کے پاس ہونا۔ نمبر 7 جمعے کی حاضری اور اس جماعت کے اجر سے محرومی۔ دین میں کم ہونا، عقل میں کم ہونا، جہاد سے محرومی، بغیر محرم کے سفر پر پابندی، تحیت و سلام سے محرومی، بادشاہی و سلطنت و حکومت سے محرومی، گواہی میں مردوں کے مقابلے میں آدھی گواہی کا ہونا، وراثت میں مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملنا، پیغمبری کے اعزاز سے محرومی۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی مدد کرنے کی پاداش میں مور کو بھی سزا دی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو جنت سے نکال دیا اور اس دن تک اس کے سر پر 600 خوبصورت رنگین بال تھے، لیکن فرشتوں نے انہیں نوچ ڈالا اور یہی 2 بال باقی چھوڑ دیے جو آج اس کے سر پر باقی ہیں۔ اس کے پاؤں اس سزا میں مسخ کر دیے گئے کیونکہ مور شیطان کو جنت میں لانے کا باعث تھا، اس کے ساتھ اس کو ابدی طور پر جنت سے نکال دیا۔ اس طرح سام کو بھی یہ سزا دی گئی، اس کے خوبصورت وجود کو مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ وہ منہ میں شیطان کو رکھ کر جنت میں لے گیا تھا اس لیے اس کے دانتوں میں زہر رکھ دیا گیا، اس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جبار و قہار نے سام کو مخاطب کر کے فرمایا اس پورے معاملے میں تیرا کردار ہی اصل رہا ہے، لہٰذا تو بھی ملعون ہے، جا تیرے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، اب خاک و دھول کے سوا تیرا اور کچھ نہیں، کچھ غذا نہیں، زمین کا سینہ کاٹ خاک سے غذا حاصل کر، اس ذلت کے ساتھ زندگی گزار، تو ہمیشہ کے لیے اولاد آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور اولاد آدم علیہ السلام تیری دشمن، اور ایسی سخت دشمن کہ جہاں تجھے پائے گی تیرا سر کچل ڈالے گی، تم سب ایک دوسرے کے دشمن قرار دیے گئے ہو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے باہر چھوڑ آئیں۔ اس وقت ندا آئی اے جبریل آدم علیہ السلام کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اس دشمن کو بھی نکال دینا جو ان کے پریشانی کا سبب بنا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم مبارک کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب فرماتے رہے، مگر سب درختوں نے انکار کیا سوائے انجیر کے درخت کے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے درخت سے پتے طلب کیے تو اس نے پتے دے دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ درخت جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتے دیے وہ عود کا درخت تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہمراہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے دریافت کیا اے جبریل علیہ السلام مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اس جگہ پر جہاں سے آپ کا خمیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا وہاں پر تنہائی کے عالم میں میرا کون ساتھی ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا زمین پر آپ کا ساتھی وہی ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے شجر ممنوعہ چکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ پر اتارا گیا، یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اور کافی بلند تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ سام کو فارس کی سرزمین میں چھوڑا گیا اور مور کو حبشہ میں، اور بعض روایات کے مطابق سرزمین کابل میں چھوڑا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اپنے مقام کی طرف جانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام تم مجھے اس جگہ پر اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟
پتہ نہیں اب تمہاری واپسی کب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ہم حکم الہی کے تابع ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ مورخ کامل ابن اسیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ مورخ کامل ابن اسیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں سکونت پر جنت سے خروج جمعہ کے دن ظہور میں آیا۔ اس جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول فرمائی اور دونوں بچھڑے ہوئے میاں بیوی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک زمین پر گریہ وزاری میں مشغول رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی۔ اس ضمن میں ایک قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں لغزش دور فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، تم نے ان کو کہاں سے جانا اور کس طرح سے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جس دن تو نے میری تخلیق فرمائی، مجھ میں روح پھونکی اور جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا۔ اس وقت میں نے یہ جان لیا کہ یہ تیری عظیم ترین مخلوق ہیں، کیونکہ تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا، اے آدم علیہ السلام، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، وہ ذات اقدس تمہاری ذریت میں آخری نبی ہیں، اگر ان کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کیا جاتا، اور انہی کی وجہ سے تمہاری دعا اور توبہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جن کلمات کی ادائیگی سے قبول ہوئی، ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یعنی اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ترغیب الہی سے ان کلمات کو ادا فرمایا تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنت کے پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کے باعث وہ پتے خشک ہوئے ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے، اور ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں پھلوں میں اثر انداز ہو گئے، اور ان کا اثر تا قیامت باقی رہے گا، جس سے مختلف طرح کی خوشبوئیں مثلا مشک، عود اور عنبر آتی رہیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشک تو ہرن کے نافع سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں یہ خوشبو کس طرح پہنچی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مشک دینے والا جانور ہرن کی قسم سے ہے، اس نے ان پتوں میں سے کچھ کھایا تھا، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نافع میں مشک پیدا فرما دی اور اس کی نسل میں آج تک باقی رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشک زمین کے کس خطے کی طرف پیدا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 علاقوں میں کہیں نہیں پایا جاتا، سرزمین ہند، اطراف سندھ اور تاتار کے علاقے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ عنبر بھی تو بحری جانور سے حاصل کیا جاتا ہے، کیا اس نے بھی جنت کا پتا کھایا؟ اور بحری جانور کو کی غذا پتا کس طرح ممکن ہے؟ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ہی عنبر سمندری جانور سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے پتا کھانے کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور پہلے خشکی کا تھا اور سرزمین ہند کے جنگلوں میں چرتا تھا، وہیں پر اس نے یہ پتا کھایا، لیکن بعد میں اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی طرف ہانک دیا اور پانی میں ڈال دیا، اور اب یہ سمندری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو بارگاہ الہی سے حکم ہوا،
اے آدم علیہ السلام، مکہ مکرمہ میں میرے عرش کے محاذات میں جس کا نام کعبہ ہوگا وہاں جا کر اس کا طواف کیا جائے گا، جس طرح کہ میرے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور وہاں دعا و مناجات کر کے میرا تقرب حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تم بھی وہاں جا کر اس کا طواف کر کے میرا تقرب حاصل کرو تاکہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں، تمہاری لغزش معاف ہو، تمہارا حج قبول اور تمہاری صحیح مشکور ہو۔ اس ندا کو سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سفر کا ارادہ کیا اور سراندیب سے روانہ ہوئے۔ مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو بنانے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں خانہ کعبہ کو تیار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حج کا مناسک ادا فرمائے۔ بیت اللہ کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبل عرفات پر تشریف لے گئے۔ مشیت ازدی کے مطابق حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مقام جدہ سے روانہ ہوئیں، چونکہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا اشتیاق تھا اور دونوں ایک دوسرے کی جدائی سے میں بے تاب تھے۔ چنانچہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جبل عرفات پر آئیں، لیکن زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا آپس میں تعارف کروایا۔ اس دن کو جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، عرفہ کا دن اور ملاقات کے مقام کی جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ چلیں جی، بس آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، اس میں ہمیں حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلے گا اور ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کی حالات زندگی کا مختصراً جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔